اگر کسی نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ بابر کو میں تسلی دے چکی تھی کہ میں راحیلہ کو اب تمہارے پاس لے کر ہی آؤں گی۔ اصل میں مجھے تھا کہ میں اگر راحیلہ کو کوئی لالچ لگاؤں گی تو راحیلہ بھی میرا کام کرے گی نا۔ ہر انسان کو ہی کسی نہ کسی لالچ کی ضرورت ہوتی ہی ہے، اور پھر اگر کوئی دلی لالچ ہو تو کام کرنے کو اور بھی اچھے سے دل کرتا ہے۔ اور پھر راحیلہ کو تو بابر میں پہلے سے ہی دلچسپی تھی اور مجھے زیادہ کچھ کرنا بھی نہیں تھا، بس مجھے راحیلہ کے ساتھ کچھ راز تیار کرنے ہوں گے۔ وہ بھی راحیلہ جب بابر سے ملا کرے گی تو وہ راز بھی خود بخود ہی تیار ہو ہی جائیں گے، اور بابر سے تو میں اپنا مزہ پورا کرتی ہی رہوں گی۔ خیر، اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں، اور اب میں بابر اور راحیلہ کا ملاپ کیسے کرواؤں۔ راحیلہ تو ایسے کام کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگی، اور مجھے بابر سے بچ کر رہنا ہے تو مجھے تو پھر راحیلہ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہی پڑے گا۔ پہلے تو جو بھی مرد میری زندگی میں تھا اس نے مجھے ایسا کبھی بھی نہیں کہا تھا، مگر وہ مرد تھے میری زندگی میں۔ مگر اب جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اور اس نے اپنی خواہش پوری کرنی ہی ہے، اور ناسمجھ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کر بھی سکتا ہے۔ میں اس کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی، وہ اب کیا کرے گا۔ میں نے راحیلہ سے بات کرنے کا سوچنا کیا تھا، مجھے راحیلہ سے بات کرنی ہی پڑنی تھی، اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے صبح راحیلہ سے کہا کہ راحیلہ، بابر کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ راحیلہ نے کہا کہ بھابی، اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہونا ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور کیا ہے۔ راحیلہ بھی بابر کی طرح ناسمجھ ہی تھی، وہ بھی عمر کے اس حصے میں ہی تھی جس حصے میں بابر تھا۔ آج کل وہ بھی پیار محبت کو اپنی زندگی میں نہ جانے کیا سمجھتی تھی، اور بابر اس کی ایک غلط پسند تھا۔ میں حیران تھی، پھر میں نے سوچا کہ مجھے کیا، راحیلہ کے ساتھ کسی نہ کسی نے تو ایسا کرنا ہی ہے نا، ایک نہ ایک دن تو۔ بابر تو پھر اس کے خاندان کا ہی لڑکا ہے۔ میں بس اس وقت اپنے ہی کام میں سوچتی ہوں۔ میں نے راحیلہ سے پھر سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ راحیلہ نے برا سا منہ بنا لیا اور کہا کہ ہاں، جانتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اور مجھے بھی اسی بات کی ہی پریشانی ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، مگر آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ لڑکے تو کرتے ہی ایسا ہیں، اور جب سارے ہی ایسا کریں گے تو پھر بابر بھی تو کوئی الگ نہیں ہے نا سب سے، اور پھر یہ کام تو ہونا ہی ہے۔ بھابی، میں نے جب راحیلہ کے منہ سے ایسی باتیں سنی تو مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ اب راحیلہ کچھ دیر لگائے گی مگر مان جائے گی، اور اگر یہ خود اس بات کو تسلیم کر کے ایسا کرتی ہے بابر کے ساتھ تو پھر مجھے کوئی بھی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مجھے بعد میں کچھ کہے گی بھی تو میں اس کو بول تو سکوں گی ہی نا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بول دیا تھا کہ لڑکے ایسا ہی کرتے ہیں اور بچ کے ہی رہنا۔ اب تم نے خود ہی یہ سب کیا ہے، میرا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میں نے یہ سب سوچنے کے بعد راحیلہ سے کہا تو پھر کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ راحیلہ نے کہا کہ میں بابر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر میں ابھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں، اور پھر پہلی ایک دو ملاقات میں ہی میں بابر کو ایسا کیسے کرنے دوں؟ اگر میں پہلی ہی 2-3 ملاقاتوں میں بابر کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئی تو پھر تو بابر مجھے ایسی لڑکی ہی سمجھے گا، اور مجھے کسی بھی وقت میرے ساتھ ایسا کرنے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مجھے تو معلوم ہی تھا کہ بابر نے مجھے کیا کہا ہوا ہے کہ میں نے تو بس راحیلہ کا جسم ہی لینا ہے، اور اس کے بعد میں نے راحیلہ کو چھوڑ ہی دینا ہے۔ چنانچہ
میں نے راہیلہ سے کہا کہ دیکھو راہیلہ، تم یہ چھوڑنے والی بات تو دل میں بٹھا ہی لو، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو انسان کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ اب دیکھو، کچھ رشتے ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جو شادی بھی پیار کی کرتے ہیں اور ساتھ مرنے جینے کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی ان میں اختلافات آ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے میں تو تمہیں کہوں گی کہ یہ بات تو تم دل میں ہی رکھو، اور بابر سے جس قدر اور جتنا عرصہ خوشی ملتی ہے خوش ہو لو بس، باقی شادی اور عمر بھر کا ساتھ ابھی دل و دماغ سے نکال ہی رکھو۔ میں نے راہیلہ سے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ بعد میں تو بابر نے ایسا کرنا ہی ہے، اور ویسے بھی لڑکوں کا پیار تو بس جسم تک کا ہی ہوتا ہے، لڑکی کا جسم حاصل ہوا نہیں اور لڑکے نے لڑکی کو چھوڑا نہیں، اور لڑکی جب اپنا دل اور دل کے بعد جسم دے دیتی ہے تو پھر پیار میں پکی ہو جاتی ہے، اور اس وقت لڑکا سب کچھ ہی بھول چکا ہوتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ یہ اگر میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو پھر تو یہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے پہلی بار ہی تو ایسا نہیں کیا نا۔ تمہارا تعلق جب پکا ہوا اور تم نے اسے بھروسہ دلایا تو پھر ہی تم بھی اس سے ایسا کر سکے ہو۔ لڑکی نے تو جو بھی کیا بھروسے میں آ کر ہی کیا۔ خیر، میں نے سوچا کہ لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے، لڑکی کو بھی تو بہت سمجھانے والے ہوتے ہیں، مگر وہ بھی تو بس لڑکے کی ہی باتوں میں آئی رہتی ہے اور اس کی ہی باتوں پر بھروسہ کرتی ہے، اور پھر وہی لڑکا ہی اسے زندگی کا سبق سکھاتا ہے، اور پھر لڑکی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے اور کیسے چلتی ہے۔ راہیلہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ میں نے راہیلہ سے کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل بابر سے بات کرتی ہوں اور اسے بلوا لیتی ہوں اور تمہاری ملاقات بھی کرواتی ہوں۔ راہیلہ نے کہا کہ بھابھی، میرا بھی بہت دل کرتا ہے اس سے ملنے کو۔ میں نے کہا کہ اگر اتنا ہی دل کرتا ہے تو خود اس کے گھر چلی جایا کرو نا۔ راہیلہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کے گھر نہیں جا سکتی ہوں، اگر میں اس کے گھر جانے لگ گئی تو ماں کو معلوم ہو جائے گا، اور ماں کو معلوم ہو گیا تو اس کے بعد ماں نے مجھے تمہارے گھر تو کیا کسی کے بھی گھر نہیں جانے دیا کرنا۔ ابھی میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں کسی کو بھی معلوم ہو، ابھی جب تک چھپ چھپا کر جتنا چلتا ہے چلنے دیں، جب کسی کو بتانے کی ضرورت محسوس ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ واہ راہیلہ، تم تو کافی سمجھدار ہو، مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ تم ایسی کوئی بات بھی سوچتی ہوگی۔ راہیلہ نے کہا کہ بھابھی، اب کیا کیا جائے، اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ایسے ہی سوچنا بھی پڑے گا، اور یہ کام ہے ہی ایسے کہ ان کو سب سے ہی چھپایا جائے تو ہی اچھا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک ہی کہا، اور پھر ان کاموں کا معلوم بھی نہیں ہے نا کہ کب اور کیسے ختم ہو جائیں، کسی بھی وقت کسی کو بھی کسی ایک کی کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے، اور جب بات کوئی بری لگتی ہے تو پھر وہ چھوڑنا ہی چاہتا ہے، تب کوئی اور تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر ایسے میں اگر کسی کو بھی اس تعلق کا علم ہو یا تعلق کا معلوم ہو تو وہ پوچھتا ہی رہتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے چھوڑا، نہ جانے کیا کیا پوچھتا ہے، اور پھر اگر اسے بھی کوئی جواب نہیں دیا جائے تو پھر وہ الگ سے غصہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے نہیں بتانا چاہتی، یہ وہ اور فلاں فلاں۔ راہیلہ نے کہا کہ ہاں بھابھی، میں نے بھی اسی لیے ہی کہا ہے کہ میں اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، اور نہ ہی میں اس بارے میں کسی کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے تو راہیلہ کو تسلی دینی تھی نا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کیے رکھے، تو میں نے راہیلہ کی یہ بات سن کر کہا کہ مجھے بھی تمہاری یہ بات بہت ہی اچھی لگی ہے، سچ پوچھو تو میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی، مگر میں تمہیں بتا نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ تم تو بابر کو پسند کرتی ہو نا، تو میں اگر تمہیں کہوں گی کہ تم ابھی اس بات کو سب سے ہی چھپا کر رکھو تو کہیں تم اس بات کا برا ہی نہ مان جاؤ کہ بھابھی نہ جانے ایسا کیوں بول رہی ہیں۔ اور راہیلہ نے کہا کہ نہیں بھابھی، مجھے بھی تو معلوم ہی ہے نا کہ یہ کیسا کام ہے
है और फिर मैं बाबर को पसंद करती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं छत पर जाकर ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाऊं कि मैं बाबर से प्यार करती हूँ और सबको ही बता दूं। और वैसे भी मुझे अपने घर वालों का भी तो इल्म है ना कि वो कैसे के हैं। मैंने दिल में सोचा कि यही तो बात है, इसीलिए तो तुम ऐसा कर रही हो। अगर वो तुम पर पाबंदियां ना लगाते तो तुम्हें भी हर बात का इल्म होता और तुम्हारे दिलो दिमाग में भी ऐसा जुनून ना पैदा होता। और फिर जब मैंने देखा कि राहिला अपने घर वालों की वजह से परेशान है तो मैंने सोचा कि इसी बहाने से ही इससे आमिर के बारे में भी बात कर ली जाए। मैंने कहा कि तुम्हें घर में से क्या डर है, क्या तुम्हें माँ कुछ कहेगी अगर घर में कुछ मालूम हो गया तो? राहिला ने कहा कि घर में माँ को मालूम हो जाएगा तो इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा, मगर अगर भाई आमिर को मालूम हो गया ना तो न जाने वो क्या करेगा मेरे साथ, मुझे तो वो मार ही डालेगा। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है वो? राहिला ने कहा कि हाँ है तो ऐसा ही, मगर मैं तो बाबर के बारे में माँ को भी नहीं मालूम होने देना चाहती हूँ। मैंने कहा कि राहिला अगर तुम्हें आमिर से कोई ऐसा मसला है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राहिला ने कहा कि अच्छा वो कैसे और आप मेरी मदद कैसे करेंगी? मैंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो बहुत ही आराम से हो सकता है और हल भी ऐसा होगा कि आमिर खुद कहेगा तुम्हें कि तुम मुझे अपनी पसंद बताओ, तुम जहाँ चाहोगी मैं वहाँ ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा और बाकी घर वालों को भी मैं खुद ही मना भी लूंगा। राहिला ने हैरान होकर कहा कि भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी हो सकेगा। मैं तो राहिला को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी बस, और मुझे इसके अलावा कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और वैसे भी मेरा काम हो जाएगा और फिर राहिला की मदद हो जाएगी। मेरा काम तो हो, राहिला की मदद होती है कि नहीं ये तो बाद में ही मालूम होगा। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।